آستانہ نور ایمان میں جو روز یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے جی، کس طرح درود و سلام بھیجا جاتا ہے، کس طرح استغفار، کس طرح دعا کی جاتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اگر یہ محفل یہاں سے اٹھ کر کسی کے گھر میں پہنچ جائے اور وہاں پر یہ محفل ہو جی، تو میرا خیال ہے مہینوں کی پاکیزگی اس کے گھر میں آ جائے، مہینوں کے لیے نور اس کے. کیونکہ ویسے تو روزانہ دیکھتے ہیں نا وہ لوگ محفل ہیں، اپنی LED پر دیکھتے ہیں، اپنے موبائلوں پر دیکھتے ہیں، اپنے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتے ہیں، ہوتی تو روز ہے نا. لیکن بذات خود ہم سارے وہاں پہنچ کے بیٹھ کے ان سب کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اس طرح سے جی، اللہ کا ذکر کریں اس طرح سے. اور جو سرکار نے جو ابھی یہ نئی مخلوق جو بہت طاقتور مخلوق جو آپ ذکر کروا رہی ہے، این ممکن ہے کہ کہیں اور اگر یہ محفل ہو تو وہ مخلوق سرکار کی ساتھ جائے اور وہاں پر بھی وہی ذکر ہو جو یہاں ہوتا ہے. کیونکہ آپ یقین کریں، جتنے بھی لوگ ساتھ ہیں اس وقت، آپ یقین کریں میرا اللہ بادشاہ، میرے سرکار امام مہدی علیہ السلام رائٹ، سرکار کا جثہ پاک لیفٹ، سب جانتے ہیں، سب اس بات کے گواہ ہیں کہ انور شاہ کے بس کی بات نہیں ہے یہ والا ذکر کروانا. میرے بس کی کیا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن سرکار کہ وہ اتنی تربیت یافتہ مخلوق ہے، وہ ایسا ذکر کروا کے جاتی ہے کہ میرا کلیجہ ہلا کے چلی جاتی ہے. یہ وہ ذکر ہے جو اب ہو رہا ہے نا پچھلے ہفتے سے یہاں پہ، کہ اگر دم مل جائے تو زلزلہ آ جائے زمین کی دھڑکن سے. اگر یہ ذکر، یہ ہو کی ضرب جب چلتی ہے، یہ ضرب اگر زمین کی دھڑکن سے اس کا دم مل جائے، ملا لے، زلزلہ آ جائے جی. 14 طبق پھٹتے ہیں تو ایک اللہ کا ذاکر پیدا ہوتا ہے. یہ سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا بھی یہی فرمان ہے کہ ساری زمینوں اور آسمانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ، وہ مخلوق پہلی مرتبہ منہ کھولتی ہے. اللہ بس یہ اللہ کہتے ہی جیسے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، ساری زمینیں اور سارے آسمان تھرزا اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں جی. پوچھا تھا نا اللہ نے کبھی کہ اس میں ذات، اپنا اس میں ذات نازل کر دوں تم پر؟ سب نے انکار کر دیا، زمینوں، آسمانوں، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، سب نے انکار کر دیا. ہر سیارے نے، ہر مخلوق، سب نے انکار کر دیا. ہم میں سکت نہیں ہے، ہم جھیل نہیں سکیں گے تیرے اس میں ذات کو. پھر ایک مومن کے قلب سے پوچھا، اس نے کہا کہ بنائی تیرے لیے ہوں اللہ پاک، آجا میرے مالک. تو ساری زمینوں اور سارے آسمانوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے، اللہ پاک کی ہیبت سے کانپنے لگتی. تو یہ وہ ذکر ہے، اللہ نہیں. لوگ تو اللہ سے موت آتی ہے ڈرتے ہیں. آستانہ نور ایمان میں سرکار بادشاہ کی مخلوق آ کر ہو کرا کے جاتی ہے، ہو کا ذکر کرا کے جاتی ہے. جس نے کوکن اس کو جلا دیا تھا، گھونسلے کو بھی جلا دیا، اس میں بھی آگ لگا دی، کوکنوس بھی جل کے مر گیا، گھونسلے میں بھی آگ لگ گئی، وہ بھی جل گیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. لیکن کیوں جل گیا؟ مرشد نہیں تھا کوئی جو سنبھال لیتا. نہیں آپ کا تو ہے نا، لیکن پھر بھی ہم نے کسی نے احتیاط سے اجازت دی کہ کون کر سکتا ہے اور کون ابھی نہیں کر سکتا. ہم خود نہیں کرتے پورا ہم بیچ میں اللہ پہ آ جاتے ہیں. یہ جو یاد ہے نا، یہ جو یاد ہے، بس اس یاد کا انتظار کرتا ہے اللہ پاک. اس یاد پر ہی کہ میرے ذکر کی محفل کو یاد رکھا انہوں نے، اس یاد پر ہی نواز دیتا ہے وہ، اس یاد پر ہی عطا کر دیتا ہے، اس یاد پر ہی تمہیں قبول کر لیتا ہے جی. کیونکہ بہانے ڈھونڈتا ہے وہ نوازنے کے. وہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں ضرور آیا کرو، ناغہ نہ کیا کرو جی، ناغہ نہ کیا کرو.
آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے فرشتے ہیں اللہ کے جن کا کوئی کام نہیں ہے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، انہیں اللہ پاک نے ایک کام دیا ہوا ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لاکھ، ان کا ایک کام ہے جو اللہ پاک نے انہیں دیا ہوا ہے، وہ اس عالم ناسوت میں گردش کرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ یہ آقا اسلام کا مستند فرمان ہے، حدیث ہے آپ کی، اور بار بار ہے، بے شمار صحابہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اس حدیث کو رپورٹ کیا ہے کہ ان فرشتوں کا یہ کام ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس عالم ناسوت میں گردش کرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر کی محفل کی تلاش میں، کہ کہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو تو ہم جا کر اس میں بیٹھ جائیں اور ہم بھی ان کے ساتھ جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کریں۔ اس کا فرمان ہی یہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا مستند اور بار 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 یہ فرمان موجود ہے۔ وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی محفلوں کو، اور ذرا سی انہیں خبر ملتی ہے، ذرا سی انہیں خبر ملتی ہے کہ وہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، وہ چوک در چوک، غول در غول اترنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی اس محفل میں، اور آوازیں دیتے ہیں داخل فرشتوں کو جو تلاش میں ہیں، آ جاؤ اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے۔ جی تردید کر سکتا ہے کوئی؟ ایک نے نہیں، ایک صحابی نے نہیں، بے شمار صحابہ نے رپورٹ کیا، اسے کوٹ کیا، اسے بتایا۔ دیکھ لیں آپ حدیثیں اٹھا کر کہ یہ آقا اسلام فرماتے تھے کہ ان فرشتوں کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ پاک نے انہیں ایک کام دیا ہے کہ تلاش کرو میرے ذکر کی محفلیں عالم ناسوت میں جا کر کہاں ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے، اور اگر تمہیں مل جائے میرے ذکر کی کوئی محفل تو بیٹھ جانا، اس میں سب کو ساتھ لے کر بیٹھ جانا، اور تم بھی ان کے ساتھ میرا ذکر کرنا۔ جی اور انہیں یہ خبر مل چکی ہے نا، یہ خبر تو جانتے ہیں نا ہم، مل چکی ہے نا یہ خبر تو کہ وہاں اللہ پاک ایک جگہ ہے، وہاں پاکستان ایک ملک ہے جو زمین کو نے بنائی، اس زمین پر ایک ملک ہے پاکستان، وہاں ایک شہر ہے کراچی، اس کراچی شہر میں کہیں ایک کوئی ایسی جگہ ہے جہاں روزانہ تیرے ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، اور وہ سارے بیٹھ کر جھوم جھوم کر تیرا ذکر کرتے، تیرے پیاروں کا، تیرے علی کا، تیرے حبیب کا اور سیدنا گور شاہی کا، وہ جھوم جھوم کر ذکر کر بتاتے ہوں گے نا؟ نہیں بتاتے ہوں گے؟ اور پھر باقی جو فرشتے انہیں بھی خبر مل جاتی ہوگی۔ اچھا، اور بہت سارے بے شمار ایسے جن کے والے فرشتے ہیں آسمانوں پر کہ جو ترستے ہوں گے، کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں ہماری ڈیوٹیاں ہیں۔ تم کتنے مقدر والے ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اجازت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ جاؤ ہمارے ذکر کی اس محفل میں، جو قلبی ذاکروں کی محفل ہے، جن کے قلب ہمارا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کی محفل ہے، جاؤ ان محفلوں میں اور ہمارا ذکر کرو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے سورہ نور میں، ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان دیواروں کی بھی تعظیم کیا کرو کہ جن کے ساتھ، جن کے نیچے بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جی اور کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ احد پہاڑ کے برابر خیرات کی، اور کسی نے اللہ کا ذکر کیا تو جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ بازی لے گیا، اس کا اجر و ثواب، اور پہاڑ کے برابر جس نے خیرات کی ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس کا اجر و ثواب، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ وہ بیچارہ اتنی خیرات تو نہ کر سکا، لیکن اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر اس نے جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کیا، وہ بازی لے گیا۔ اتنا عزیز ہے یہ ذکر اللہ کو، اللہ پاک کو اپنا یہ ذکر اتنا عزیز ہے۔ اس ذکر کے لیے، صرف اس ذکر کے لیے تمہارے مراتب میں کتنی بلندی عطا کر دی اس نے، اور قرآن کریم میں نقش کر دیا اپنے اس وعدے کو، اپنے اس کمٹمنٹ کو
کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. کس قابل بن گئے یار تم، وجود کیا تمہارا، ایک ناپاک قطرے سے یہ وجود ہے تمہارا، لیکن تمہارے اس وجود کو کیا بنا دیا اللہ نے. پھر ایک چھوٹی سی بات کہ محبت سے، سچے دل سے، سچی نیت سے، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میرا ذکر کرو. تذکرونی اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. کتنے ہیں یہ عموماً سمجھ میں تو کسی کی بھی نہیں آتی، 2 یا 3 لفظ ہیں نا کہ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. ذرا ریسرچ کرو، تحقیق میں جاؤ، غور و فکر کرو، تفکر کرو. کس نے کہا یہ سو ساری زمینوں اور سارے آسمانوں اور کائناتوں کا مالک ہے. رب العالمین، عالمین کا رب. 3.5 کروڑ کائناتیں تخلیق کی اس نے، بے شمار کائناتیں، کیا اس کی مخلوق بھی آباد ہے. ان سارے عالمین کا رب ہے وہ، زمینوں آسمانوں کا، تمہاری دنیا آخرت عزت ذلت زندگی موت کا مالک ہے وہ. اور وہ مالک تم سے کیا کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں. ہو اس قابل اپنے فرشتوں کو بھیج دیا عالم ناسوت میں، لاکھ فرشتوں کو کہ جاؤ، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ میرے ذکر کی محفلیں تلاش کیا کرو. دیکھو کہاں میرا ذکر ہو رہا ہے، کہاں میری محفلوں میں بیٹھ کر جھوم کر میرا ذکر کر رہی ہیں. جاؤ تم بھی پہنچ جانا وہاں، جب مل جائے وہ محفل تم بھی اتر جانا ان محفلوں میں اور بیٹھ جانا ان کے ساتھ. پھر میرا ذکر تم بھی اسی طرح کرنا جس طرح وہ کرتے. جی بے شک. کیا یار، بار ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے. چھوٹ نہیں مل رہی. یہاں تو 5 ٹائم کی 5 نمازیں پڑھ لی، سال میں 1 حج کر لیا، سال میں 30 روزے رکھ لیے، تراویحیں پڑھ لی سال میں، یعنی 24 گھنٹے میں 10 20 یا 15 منٹ جا کر عبادت کر لی، سر جھکا لیا اور پتہ نہیں کون سا سر جھکایا. لیکن یہاں قیامم و قعودم علی جنوبہم، جھکتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں. میرا کس قدر افتقار اور کتنی عزت عطا کر دی اللہ پاک نے آپ کو کہ قرآن کریم میں اپنی مخلوق کو بتایا اس نے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، یعنی سو جانے کے بعد بھی، سو چکے ہیں، سو جانے کے بعد بھی وہ میرا ذکر کرتے. کتنی عظمت ہے اس ذکر کی، کتنی حرمت ہے اس کی، کتنی تقریم ہے اس کی، کتنی آبرو ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے اس کی بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں، بارگاہ پنجتن پاک میں، بارگاہ سیدنا گور شاہی میں، اور بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ صوفیہ میں، بارگاہ عرفہ میں، بارگاہ فقرہ میں کس قدر تکریم ہے، کتنا احترام ہے، کتنی حرمت اور عظمت ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی. یہ ساری باتیں ہم قرآن کریم اور احادیث سے لے کے آئے اور وہاں سے تمہیں بتا رہے ہیں. یہی بتا رہے ہیں نا، قرآن کریم میں سارا کچھ موجود ہے نا. آخر اسلام کے فرمودات آپ کی احادیث میں یہ سب کچھ موجود ہے نا، اللہ کے ذکر کے لیے
اللہ کے ذکر کے لیے. تو کتنے مقدر والے ہیں وہ لوگ, کتنے مقدر والے ہیں, کتنے نصیب والے ہیں. کیسی توفیق دی اللہ پاک نے انہیں کہ آج دنیا میں, آج اس فتنے اور فساد کی, اس نفسا نفسی کی دنیا میں, یہاں ہر آدمی 90% 95% لوگ صرف دولت کی حویث. ایسا ہی ہے, ہر آدمی پیسے اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حرام یا حلال مجھے نہیں, مجھے دولت چاہیے. اور اسی دنیا میں, اسی دور فتن میں, اسی فتنہ پروری کے دور میں, نفسا نفسی کے دور میں, قتل و غارت گری کے اسی دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو روزانہ ایک مخصوص وقت میں جمع ہو جاتے ہیں, اور جمع ہو کر وہ اللہ کی محبت کی, آخر اسلام کی محبت کی, پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار آخر اسلام کے مقرب اور وفادار صحابہ سعد بن ابی وقاص, بلال حبشی, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, ابو ہریرہ اور بے شمار ان کی محبت کی باتیں سنتے ہیں. سرکار سیدنا گوہر شاہی کی محبت اور شفقت کی باتیں سنتے ہیں, نسبت اور نظر کی, آپ کی نگاہ کی, اور ان کی اس نگاہ سے جو فیض ہے اس فیض کی باتیں سنتے ہیں. کتنے مقدر والے ہیں. اور یہ نہیں کہ 5-10 منٹ یا 15 منٹ 20 منٹ, یہ نہیں, روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے. بے شک ایسا ہی. اللہ اکبر, کتنا مقدر ہے ان کا یار, کتنا مقدر ہے. کتنا کچھ وہ جمع کر لیں گے آخرت کے لیے, قبر کے لیے, حشر کے لیے, عالم برزخ کے لیے, اللہ کی رضا اور کی خوشی کے لیے. مجھے فرمان ہے نا جو سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی, کہ میرے سرکار میرے حضور وسباق فرماتے ہیں, میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جائے گا, جنت میں جائے گا, اور میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. فرماتے ہیں حضور وسباق, یہی ہے نا. یہ کیسے لوگ ہیں نا, جاہل بھی, جو ہمیں جاہل کہتے ہیں. کیسے جائے گا یہ بغیر حساب کتاب کے, یہی کہتے ہیں. کوئی ایک دھڑکن بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. ایسا ہی. اور تیرے ہر عمل کو, چاہے وہ جسمانی عمل ہو, زبانی یا قلبی, نہیں 3 عبادت ہیں. جسمانی عبادت سب سے افضل عبادت نماز, زبانی عبادت سب سے افضل عبادت, زبانی عبادت میں سب سے افضل عبادت درود پاک کا ورد ہے. اور قلبی عبادت میں جو 70 گنا زیادہ افضل ہے ظاہری عبادت سے, قلبی عبادت میں سب سے افضل عبادت اللہ کا ذکر ہے. اور جب یہ قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا یہ فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے, اس کا قلم تھک جاتا ہے, اس کا قلم تھک جاتا ہے. کتنا اجر لکھوں اللہ پاک, ہر دھڑکن تیرا ذکر کر رہی ہے, اور یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ 70 گنا زیادہ فضیلت ہے, زیادہ افضل ہے قلبی عبادت. اس کی تو دھڑکنیں تیری عبادت میں, اس کے تو دل کی دھڑکنیں تیری عبادت میں ہیں. معبود کریم, میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں, یہ سو جاتا ہے, سونے کے بعد بھی اس کا قلب تیرا ذکر کرتا رہتا ہے. اس کی دھڑکنیں تیرا ذکر کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کرتے ہیں. قیامم و قعودم علی جنوبہم, یہ سو جاتا ہے اللہ پاک, سونے کے بعد بھی, سو جانے کے بعد بھی کروٹیں لیتا ہے صبح تک, کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یہ کروٹ, سونے کے بعد سے صبح اٹھنے تک یہ کروٹیں لیتا ہے. ان کروٹوں میں بھی اس کا قلب تیرے ذکر سے, تیری یاد سے, تیری محبت سے غافل نہیں ہوتا.
ان کروٹوں میں بھی یہ تیرا ذکر کرتا ہے. میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کا اجر لکھتے لکھتے. ہر دھڑکن تیری عبادت میں ہے, ہر دھڑکن عبادت سے بڑھ کر تیری محبت میں ہے. جی عبادت سے افضل ہے محبت. بے شک اس کا قلب, اس کے قلب کی ہر دھڑکن تیری محبت میں ہے, تیری یاد میں ہے, تیری تسبیح کرتی ہے, تیری تسبیح کرتی ہے, تیرا ذکر کرتی ہے. سونے کے بعد بھی غافل نہیں ہوتا اللہ پاک. کیسے لکھوں میں اس کا اجر؟ یہ ہے وہ بات, یہ ہے وہ بات جو حضور غوث پاک کا فرمان کہ میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا, اور میرا مرید وہ ہے جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. اور تم ہو وہ خوش نصیب, سارے دنیا بھر میں جہاں جہاں بیٹھے ہو تم ہو وہ خوش نصیب جس عمل کے لیے, جس ذکر کے لیے آسمانوں پر, جو ہر جہان میں ہر آسمان پر جن فرشتوں وہ ترستے ہیں اور بڑی حسرت بھری نظروں سے ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے یہ اجازت دے دی کہ جاؤ عالم ناسوت میں اور تلاش کرو میرے ذکر کی محفلوں کو, اور جب مل جائے تمہیں میرے ذکر کی کوئی محفل تو بیٹھ جایا کرو, اتر جایا کرو میرے ذکر کی اس محفل میں, اور بیٹھ کر تم بھی ان کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو. ولا ذکر اللہ اکبر, ولا ذکر اللہ اکبر, ولا ذکر اللہ اکبر. یہی تو تعلیم اور تربیت دی ہے سرکار نے. سرکار کی تعلیم کیا ہے؟ ابتدا سرکار کی, سرکار کی تعلیم کی, آپ کی تربیت کی ابتدا اس میں ذات اللہ سے ہوتی ہے. اللہ کے ذکر کی جو تعلیم میرے بادشاہ نے, میرے سرکار نے دی, یار کوئی نہیں دے سکا اس طرح, آج تک نہیں دے سکا. ورنہ کھولو تاریخ کے پنے, لا کے دو ہمیں وہ نام اس طرح جس نے تمہیں اللہ کی محبت کا سبق پڑھایا ہو, عقل اسلام کی محبت کا, عقل اسلام کے بچوں کی, علی کی اور اللہ کے مقرب اور پیارے دوستوں کی محبت کا اس طرح سبق پڑھایا ہو جس طرح سرکار سیدنا گور شاہی نے ہمیں پڑھایا. چھوڑو تاریخ کے پنے, لاؤ نکال کے اس کا نام اور دکھاؤ ہمیں. کس نے پڑھایا اللہ کی محبت کا یہ سبق, آقا اسلام کی محبت کا یہ سبق, تنجتن پاک کی, اہل بیت اطہار کی, حالیہ کی, صوفیہ کی, عرف اور فقرہ کی محبت کا یہ سبق کس نے پڑھایا؟ یہ تربیت کس نے دی؟ یہ تعلیم کس نے دی؟ اور آج تک میرے سرکار بادشاہ آج تک دے رہے ہیں تعلیم, آج تک دے رہے ہیں. کبھی ہمارے بہانے, کبھی کسی کے بہانے, کبھی کسی کو سامنے بٹھا دیتے ہیں. اختیار سارا سرکار بادشاہ کے پاس ہے, مخلوق آ جاتی ہے. ورنہ کوئی ہم اسکرپٹ یاد کر کے آتے ہیں, کوئی کتاب رکھی ہے ہمارے سامنے جسے دیکھ کر بولتے نہیں ہوئے کتاب نہیں کیا. آ جاتا ہے یہ تربیت لے کے بلکہ لے چکا ہے تربیت. سرکار صرف نظر بھر چشمے صدر میں پہنچ جاتا ہے, تربیت یافتہ ہی ہے, چشمے صدر میں پہنچ جاتا ہے اور بولنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کے بس میں نہیں ہے, کسی کے بس میں نہیں. یہ کریمی اللہ پاک کی شفقت ہے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ کے بچوں کی اور سرکار سیدنا گور شاہی کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.